اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں سے تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس کی قوم نے پانی مانگا، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا پتھر پر مارو، فَانْجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا یا اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، تو ہم نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے من و سلوہ ان کے اوپر نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا تاکہ یہ باہم حسد نہ کریں اور ان میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کی نوبت نہ آئے۔ یہ جو واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوان کو ان کے لیے نازل فرمایا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں جو چاہو کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یوں کہو ہماری بخشش ہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ان قریب اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے دوسری بات سے بدل دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ تو ان میں سے ظالموں نے بات کو بدل دیا۔ جو اللہ پاک نے کہا تھا نا کہ ہتّا کہتے ہوئے اس دروازے سے گزرو، ہتّا کہیں ہماری بخشش ہو، تو انہوں نے ظالموں نے کیا کیا، اس جگہ اس لفظ کو بدل کر ہتّا فی شعیرہ، یعنی کہ مذاق کے طور پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اس انداز میں داخل ہوئے، اس بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب طاعون کی وبا تھی، جس سے ایک ساتھ میں ایک وقت میں 24,000 بنی اسرائیلی جو ہے نا وہ وفات پا گئے۔ اللہ پاک کی اتنی ان کو پکڑ ہوئی۔ یہ بھی واقعہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَیَوْمَ لَا یَسْبِتُونَ، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے
جب ہفتے کے بارے میں ہاتھ سے پڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، اور انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈرے۔ وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے ساتھ برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ددکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اب پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں، سنیے گا۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو کہ انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں علیہ السلام کی مخالفت کی اور تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ اس پر یہودی بولے ہمارے باپ دادا اپنے رب تعالیٰ کے فرما بردار اور اپنے نبی علیہ السلام کے اطاعت گزار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کی کسی کو خبر نہیں، اس لیے اپنے باپ دادوں کی معصومیت کے ڈنڈورے پیٹتے تھے۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اس آیت میں خطاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کفر و معصیت تو ان کا پرانا دستور ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم رہے۔ اور اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے، یہ جو بستی کا ذکر آیا نا، بعض علماء کرام نے فرمایا یہ مدین کی بستی ہے، بعض نے تبریہ کی بستی کہا ہے، مختلف اس میں اقوال ہیں۔ جب وہ ہفتے کے بارے میں ہاتھ سے پڑھنے لگے، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس آیت اس سے بعد 3 آیت میں جو واقعہ بیان ہوا نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن جو ہے نا عبادت کے لیے خاص کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا، اور ان پر ہفتے کے دن شکار حرام تھا، یعنی کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی، چونکہ وہ شکار کرتے تھے، پاس دریا تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے، تو اللہ پاک کی آزمائش کے طور پر نہ ہفتے والے دن مچھلیاں خوب تیرتی ہوئی دریا کے کنارے پر آ جاتی، اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے۔ جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں نہ آتی، تو شیطان نے ان کے دل میں مسئلہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے،
لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے بہت سے بڑے بڑے کھڈے کھود دیتے، گڑھے بنا دیتے، اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنا لیتے، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا جاتا، اور یہ کہہ کر کے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے رہے۔ 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، جس طرح یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا اور اسے کھایا اور فروخت کیا، کاروبار کیا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ میل برتاؤ نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک بڑی سی دیوار بنا دی، ایک طرف وہ مچھلی پکڑنے والے، ایک طرف اللہ کے وہ فرما بردار۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے کیونکہ ان کی شکلیں بگڑ چکی تھیں۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب لوگ جو ہے نا بندر جو بنے ہوئے تھے ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے یعنی کہ بغیر کسی کے پاس آپ کا پڑھنا اور پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی ان واقعات کی خبر دینا ایک بڑا معجزہ تھا۔ اب یہودیوں کو تو یہ تھا کہ ان واقعات کا کسی کو علم نہیں، جب آپ نے ان کے سامنے سارے واقعات بیان کر دیے تو یہ بھی آپ کا ان کے سامنے معجزہ تھا، اور آپ نے یہودیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا بندر و خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا سب کچھ بیان فرما دیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق ڈالنے کی طرح طرح کی غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ جو فرمایا نا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اس آیت میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے بلکہ ان سے متنفر تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ اس کے ماننے کی امید نہ تھی، اور اس سے ظاہر یہ بظاہر سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا۔ اب ایک بندہ ہے نا، اگر اس کو نیکی دعوت دی جائے تو وہ الٹا وہ پڑ جائے، بےزتی کر دے، تو اگر اس کے لیے فرض نہیں ہے کہ اس کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے، اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا